بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ آیت نمبر 197 اللہ کے فضل و کرم سے تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ الحج حج کے اشہر مہینے، معلومات یا معلومات معلوم ہے، فمن تو جو کوئی، فرضا فرض کر لے، فی ہننا ان میں، الحج حج کو، فلا تو نہ، رفسا جنسی گفتگو کرنا، ولا اور نہ، فسوقا گناہ کرنا، ولا اور نہ، جدالا جھگڑا کرنا ہے، فی الحجی حج میں، وما اور جو بھی، تفعلوا تم کرو گے، من خیرن کوئی نیکی، یا لمح جان لے گا اسے اللہ اللہ، وتزودوا اور تم زادے راہ لے لیا کرو، فإنا پس بے شک خیرہ بہتر ہے اور بہترین ہے، الزاد زادے راہ، التقوی تقوی، یعنی بہترین زادے راہ التقوی تقوی ہے، واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولو الالباب اے عقل والو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں حج کے مہینے مقرر ہیں، جو شخص ان میں حج مقرر کرے وہ اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہے، اور اپنے ساتھ سفر خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں پہلی بات جو اس آیت میں کہی جا رہی ہے وہ ہے الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے 3 مہینے ہیں جو مقرر ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج کے 10-12 دن، یعنی عشرہ اول سے 2 دن زیادہ۔ اب ہم پچھلی آیت میں یہ پڑھ چکے ہیں اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو کوئی حج یا عمرہ کا احرام باندھ لے تو اس پر لازم آتا ہے کہ اس کے احکام پورے ادا کرے۔ ظاہر ہے کہ عمرہ کے لیے تو کوئی تاریخ، کوئی مہینہ مقرر نہیں، پورا سال پڑا ہے، جو چاہے ادا کرے، لیکن حج کے لیے مہینے اور اس کے افعال و اعمال کے لیے خاص تاریخیں مقرر ہیں، اور اوقات بھی متعین ہیں۔ اس لیے اب بتایا جا رہا ہے کہ حج کا معاملہ عمرہ کی طرح نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ مہینے مقرر ہیں، جس کا مطلب احادیث میں واضح ہے کہ ان مہینوں کے علاوہ اگر کوئی حج کی نیت سے احرام باندھ لے تو وہ محرم نہیں ہوگا، اور اس کا احرام حج نہیں ہو سکتا، اور عمرہ کے لیے کوئی مہینہ، تاریخ یا وقت مقرر نہیں۔ حالت احرام میں کچھ چیزوں کی ممانت ہے،
کچھ چیزیں منع کی گئی ہیں، اور اسی ممانعت کی وجہ سے اس کو احرام کہتے ہیں۔ اور یہ 3 چیزیں ہیں جن سے سختی کے ساتھ پرہیز لازم ہے، اور وہ 3 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کر دی۔ وہ کیا ہے؟ فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج، یعنی حج میں یہ 3 چیزیں نہ کرو، رفس، فسوق اور جدال۔ رفسا یعنی رفس کیا ہے؟ یہ ایک جامعہ لفظ ہے جس میں بیوی سے جنسی تعلق اور اس کے سب مقدمات مراد لیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ زبان سے عورت کے ساتھ کھلی گفتگو بھی داخل ہے، اور محرم کی حالت احرام میں یہ سب چیزیں منع و حرام ہیں۔ عام عورتوں سے تمام لغو اور فضول باتیں جو حج کے دنوں کے علاوہ بھی ناجائز ہیں، ان کی ممانت میں، یعنی ان کی ممانت ہے، یعنی منع کی گئی ہیں اور سختی آ گئی ہے۔ اور اپنی بیوی سے بے حجاب باتیں اگرچہ ان دونوں سے پہلے جائز تھیں، یعنی ان ایام سے پہلے جائز تھیں، لیکن اب یعنی احرام میں وہ حرام ہو گئی ہیں۔ پھر فسوق، یعنی کیا فسوق کیا ہے؟ فسوق کے لفظی معنی خروج کے ہیں۔ اصطلاح قرآنی میں عدول حکمی یعنی اللہ کے حکم کو نہ ماننا اور نافرمانی کو فسوق کہا جاتا ہے، جو اپنے عام معنی کے اعتبار سے تمام گناہوں کو شامل ہے۔ بے شک گناہ کے ہر کام سے بچنا ہی چاہیے، کیونکہ کوئی گناہ بھی اچھا نہیں ہوتا، بلکہ ہر گناہ برا ہی ہوتا ہے۔ تاہم یہاں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فسوق سے مراد مختورات احرام لی ہیں، اور یہی صحیح ہے، کیونکہ ذکر مخصوص حج کا ہو رہا ہے، اور اسی نسبت سے وہی احکام جو حالت احرام میں ممنون و ناجائز ہیں، اس سے مراد لینا زیادہ صحیح ہے، کیونکہ عام گناہوں کی ممانت احرام کے ساتھ خاص نہیں، وہ ہر حال میں حرام اور ناجائز ہی ہیں۔ وہ چیزیں جو دراصل گناہ نہیں لیکن احرام کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہو جاتی ہیں، وہ 6 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو وہی جو رفس میں آ گئی، یعنی عورتوں سے فضول بات تک نہیں کرنی، اس کو ذہن میں رکھو۔ اور دوسری چیز بری کیا ہے؟ جانوروں کا شکار کرنا، کسی شکاری کو شکار کا بتانا یا شکار میں کسی طرح سے اس کی مدد کرنا، یہاں تک کہ اشارہ کنایا بھی منع ہے، یعنی اشارے سے بھی نہیں آپ کہہ سکتے کہ وہ جانور ہے۔ تیسری چیز بال یا ناخن کا کٹوانا، خود کاٹنا کسی آلہ کی مدد سے۔ چوتھی چیز ہے خوشبو کا استعمال کرنا، جس میں ہر طرح کا رنگ اور مہندی بھی شامل ہے، اور چاروں چیزیں مردوں اور عورتوں کے لیے حرام و ممنوع ہے، یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ 2 چیزیں مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں، گویا 5ویں چیز جو ہے وہ ہے سلے ہوئے کپڑے پہننا، یعنی سلے ہوئے کپڑے آپ نہیں پہن سکتے۔ 6ٹھی چیز سر اور چہرے کو ڈھانپنا، اگرچہ عورت کے لیے بھی چہرے کو ڈھانپنا درست نہیں، یعنی دونوں مرد اور عورت چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے۔ اب دیکھیں، چونکہ رفس کی بعض حالتیں ایسی بھی ہیں جن میں حج بالکل باطل ہو جاتا ہے، یاد رکھیں یہ بات، اور جن سے جرمانہ بھی پڑتا ہے، حج کی قضا بھی لازم آتی ہے، اس لیے رفس کا الگ کر کے بھی بیان کر دیا۔ پھر یہ بھی ہے کہ ان چیزوں کی گنتی فقہا نے کی ہے، اور پھر ان کو فسوق میں شامل کیا ہے تاکہ عام لوگوں کو سمجھنے میں سہولت رہے۔ البتہ یہ چیزیں وہی ہیں جن کی حدیث میں ممانت موجود ہے۔ پھر آ جاتی ہے اگلی بات، وہ کیا ہے؟ ولا جدال فی الحج۔ جدال کیا ہے؟ جدال کے اصل
معنی تو ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش کے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایک دوسرے کو پیچھے کرنا، لیکن اصطلاح میں سخت قسم کے جھگڑے کو جدال کہا جاتا ہے، چونکہ ایک لمبا سفر درپیش ہوتا ہے، پوری دنیا کے انسانوں سے واسطہ ہے، انسانی حوائج و ضروریات سب کے ساتھ ہیں، پھر ہر آدمی جو ہے وہ ہر آدمی کے اپنے اپنے معمولات زندگی ہیں اور عادات و طباع کا فرق ہے، یعنی ہر انسان کی اپنی اپنی عادتیں ہیں اس کے ملک کے لحاظ سے، اور فطرت انسانی یہ بھی ہے کہ اپنی عادت کے خلاف کوئی بات دیکھتا ہے تو الجھتا ہے، اسے یہ بات پسند نہیں آتی۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جدال کے معنی پر غور و فکر کرو، اور بعض اوقات مذہبی بحث و مباحثے بھی انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں، یعنی ویسے حج کے علاوہ بھی کسی بھی جگہ اکٹھے ہو کر مذہب پہ اور سیاست پہ جو بات کرتے ہیں لوگ، پھر اس سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے کہ مذہبی بحث یا سیاسی بحث منع ہے، کیونکہ اس سے جھگڑا ہوتا ہے۔ تو ان سب چیزوں سے صرف ایک لفظ جدال کا استعمال کر کے روک دیا گیا، یعنی جدال میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، نیک کاموں میں سے جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ تو حج کیا ہے؟ گویا نیکیوں کا موسم آ گیا، اور بڑھ چڑھ کر نیکیاں کر لو۔ اتنے بڑے اجتماع میں کئی لوگ اپنی جگہ بھول جاتے ہیں، ہمت کرو اور ان کو اصل مقام تک پہنچا دو، تو یہ بھی نیکی ہے۔ بہت نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے حج میں۔ کوئی پیاسا ہے تو پانی پلا دو، کسی کو کھانے کی ضرورت ہے تو پوری کر دو، کسی نے کوئی الٹی سیدھی کہہ دی ہے بات تو برداشت کر لو، آپ کے پاس سواری ہے اور گنجائش ہے تو کسی کو شریک کر لو۔ ہر آدمی کو ضروریات زندگی کی چیزیں، جتنی بھی ان کی چیزیں ہیں اس کی ضرورت ہے، لیکن زبان نہیں آتی، وہ چیزوں کا نام نہیں جانتا، تو وہ خریدنے سے معذور ہے، اس کو ضرورت کی چیزیں خرید دو۔ ساتھیوں کے آرام کا خیال رکھو، اپنے بے آرام ہونے کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ حج جو ہے وہ ایک ایسا مقام ہے جس میں نیکیوں کی دوڑیں لگانی ہیں، تو اس لیے اپنی فکر نہ کرو، زیادہ وقت حرم کے اندر اور ذکر و فکر میں گزارو، اور جہاں تک ہو سکتا ہے دوسروں کے کام آؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے اس طرف دھیان کرایا اور بڑی اہم ہے، اور وہ کیا ہے کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، یعنی حج کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے سر و سامان کی تیاری بھی کرو۔ دراصل اس میں ان لوگوں کی اصلاح ہے جو حج عمرہ کے لیے بے سر و سامانی کے ساتھ نکل کھڑے ہوتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، پھر راستہ میں بھیک مانگنا پڑتی ہے، چنانچہ مانگتے ہیں، خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ سفر حج کے لیے ضروریات سفر ساتھ لینا چاہیے۔ یہ توکل کے منافی نہیں، بلکہ توکل کی حقیقت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اسباب و وسائل کو اپنی طاقت اور مقدور کے مطابق حاصل کرو اور محفوظ رکھو تاکہ ضرورت کے وقت کام آئے۔ توکل ترک اسباب کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر جہالت ہے۔ پہلے لوگ جو ہیں وہ کچھ لیے بغیر، بلکہ جب حج کا ارادہ کرتے، عرب جاہلیت میں یہ مرض تھا کہ جب حج کا ارادہ کرتے تو جو پیسہ دیلا ہوتا وہ بھی پھینک دیتے اور کہتے ہم تو رب پہ توکل کرتے ہیں، اور اسی طرح نکل جاتے اور پھر بھیک مانگتے، پھر پیسہ لوٹتے، پھر لوگوں سے لینے کی کوشش کرتے تو گناہ کی طرف چلے جاتے۔ تو اس لیے یہ جہالت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا اول الالباب یعنی واتقونی یا اول الالباب کہہ کر، یعنی کہ عقل مند لوگ وہ ہیں، ارباب عقل و خرد تو وہی ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق
اپنے اوقات صرف کرتے ہیں، اور ان کے پیش نظر ہر وقت اللہ کے نام پر قربان ہونے کا خیال رہتا ہے ان کو. مگر جو لوگ ظاہر طور پر دنیا سے علیحدگی اختیار کر کے بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. جب مسلمان حج کے زمانہ میں ان خصلتوں کے عادی بن جائیں گے تو انہیں، یعنی جو اللہ نے یہ احکام دیے ہیں حج کے، ان کا پورا وہ ان پہ عمل کریں گے، اس کے مطابق ہی حج کریں گے، تو انہیں زمانہ جنگ میں شریفانہ طور پر رہنا آسان ہو جائے گا. اور یہ ایک خصوصی امتیاز ہوگا اسلامی لشکر کا کہ اس میں فسق و فجور اور تمام فواحش و منہیات کا ارتکاب نہیں ہوتا، جبکہ دوسری قوموں کے لشکر ہر قسم کی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حج کے فریضہ میں اپنے جو احکام رکھ دیے ہیں، اگر تمام مسلمان سر پھینک کر ان پر عمل کریں گے اور اس طرح ہی کریں گے تو وہ بہترین مسلمان حج کے بعد تیار ہو جائیں گے اور ہر مصیبت کے لیے تیار ہو جائیں گے. اللہ